السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ کے لوگوں کی عید بہت اچھی گزری ہوگی اور آپ نے جہاں انجوائے کیا ہوگا وہاں آپ لوگوں نے اپنے کام بھی پورے کیے ہوں گے اور اپنے لیسنس بھی یاد کیے ہوں گے۔ آج ہم اپنا نیا لیسن پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی کتابیں کھول لیں، شاباش، پیج نمبر ہے آپ کا 42 اور لیسن ہے آپ کا طہارت و پاکیزگی۔ طہارت و پاکیزگی کا مفہوم کیا ہے؟ طہارت و پاکیزگی ہوتی کیا ہے؟ اب پاکیزگی کو عربی میں طہارت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ محض، اور یہ طہارت جو ہے یہ محض صفائی ہی نہیں بلکہ اس سے مراد جسم، جان، لباس اور ماحول کی پاکیزگی ہے۔ یعنی کہ جب انسان خود کو پاکیزہ کرتا ہے یا صاف ستھرا رکھتا ہے تو اس سے مراد ہماری ہر چیز کی صفائی ہے۔ اس میں نہ صرف ہمارا لباس، ہماری جان، ہمارا ارد گرد کا ماحول جہاں ہم رہتے ہیں وہ سب صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ طہارت مسلمانوں کی زندگی میں بے حد اہم ہے کیونکہ یہ ہماری عبادات کا بھی تو حصہ ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، عبادت کے لیے طہارت ضروری ہے۔ کوئی بھی عبادت جو کرنی ہو نا اس کے لیے طہارت ضروری ہے۔ اسلام میں زندگی گزارنے کے رہنما اصول بتائے گئے ہیں۔ ان اصولوں میں طہارت اور پاکیزگی کو اہم درجہ دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَسَیَابِکَ فَطَہَّر، یہ سورۃ مدثر کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ آپ یہ دیکھیں کہ طہارت و پاکیزگی کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک کو بھی فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھا کریں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جو تھے بہت صاف ستھرا رکھتے تھے۔ لباس بے شک آپ کا سادہ ہوتا تھا لیکن بہت صاف ستھرا ہوتا تھا۔ اس کے باوجود صرف اس وجہ سے آپ کو کہا جا رہا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی، چونکہ انہوں نے پیروی کرنی ہے، آپ کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، اس لیے طہارت و پاکیزگی کا عملی نمونہ جو تھے نا آپ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک تھی۔ اب ہے اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس کے بارے میں طہارت و پاکیزگی کے حوالے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے طہارت و پاکیزگی کا اہتمام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المطہرین، یعنی کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اس کی اہمیت کہ جو لوگ پاک صاف ہوتے ہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی طہارت کا اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کتنی اہمیت ہے کہ ہم خود کو کس طرح پاک صاف رکھیں، اچھا رکھیں، کہ اس کو یہ ایمان کا حصہ، نصف حصہ قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے الطہور شطر الایمان، یعنی ترجمہ ہے کہ پاکیزگی، صفائی یعنی کہ پاکیزگی صفائی کو ہی کہتے ہیں، ایمان کا حصہ ہے۔ گویا دین اسلام کی بنیاد ہی پاکیزگی اور طہارت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم خود کو پاک صاف رکھیں گے تو ہی اچھے خود کو لگیں گے نا۔ آپ دیکھیں پاک صاف رہنے والا انسان جو ہے، صاف ستھرا، ہر کسی کو اچھا لگتا ہے بنسبت اس کے کہ جو انسان گندا رہتا ہو، خود کو اچھا نہ رکھتا ہو، پاک صاف نہ رکھتا ہو۔ تو ایسے لوگوں کی نسبت جو صاف ستھرا انسان جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ خوبصورت بھی ہوتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے۔ طہارت و پاکیزگی کی اہمیت، انسان جو ہے وہ فطری طور پر نا صفائی کو پسند کرنے والا ہے، گندگی سے نفرت کرنے والا ہے۔ یہ تو نیچرل سی بات ہے نا، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو گندی چیز تو کسی کو بھی پسند نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اگرچہ عام اور سادہ ہوتا مگر پاک اور صاف ہوتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اہتمام فرماتے تھے طہارت و پاکیزگی کے حوالے سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اہتمام کرتے تھے نا یہ وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے اور کلی کرتے۔ جب غسل فرماتے تو سر اور داڑھی کے بالوں کو کنگھی کر کے ان کو اچھی طرح سنوارتے، سر میں تیل اور خوشبو لگاتے۔ اگر کسی شخص کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے دیکھتے تو ایسے شخص کو اپنی حالت درست کرنے کا حکم دیتے۔ ناخنوں کو تراش کر رکھتے، مسواک کا اہتمام فرماتے، ہر نماز کے موقع پر تازہ وضو فرماتے تھے، وضو کے وقت مسواک ضرور کرتے۔ آپ کو پتہ مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی صاف ستھرا رہنے کی تعلیم فرمائی۔ دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اہتمام کرتے تھے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کے لیے۔
لوگوں کو تاکید کی کہ وہ کچا پیاز یا لہسن کھا کر مسجد میں اس حال میں نہ آئیں کہ ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہو جس سے دوسرے لوگ کراہت محسوس کریں. یعنی کہ دوسروں کی بھی آپ دیکھیں کہ کتنی جو تکلیف جو ہے وہ محسوس کی کہ کبھی ایسی چیزیں نہ کھا کے آئیں کہ جس سے وہاں دوسرے لوگ جو دوسرے نمازی ہیں وہ ناگواری محسوس کریں. کیونکہ انسان جو ہے جب کوئی دوسرا کسی کے لیے ناگواری کا باعث بنتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا. طہارت و پاکیزگی کے اب کیا فوائد ہیں اور اس کے انسان کے کردار میں کیا تبدیلی آتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بدو لوگ جو تھے نا عرب کے وہاں کے، وہ اکثر پانی کی کمی کی وجہ سے کئی کئی دن غسل نہیں کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی تھی کہ کم از کم جمعے کے روز غسل کر کے مسجد میں آئیں تاکہ دوسرے لوگ ان کے پسینے کی بدبو سے پریشان نہ ہوں. اب اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے. جو شخص اپنے بدن اور لباس پاک صاف رکھتا ہے اس کے خیالات اور عقائد بھی پاک صاف ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں اس کے فائدے کیا ہیں، کہ فائدے کیا ہیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں ان کے خیالات بھی اور ان کے عقائد بھی پاک صاف ہوتے ہیں. اور پھر پاک صاف انسان اپنے آپ کو بری عادات مثلاً غیبت، جھوٹ، فضول خرچی، حسد، کینہ اور بے حیائی وغیرہ کے کاموں سے بھی، ایسی باتوں سے بھی نا خود کو بچاتا ہے. یہ اس کے فائدے ہیں کہ دیکھیں پاک صاف رہنے سے انسان کیسا ہوتا ہے. اور اسے اعمال کی طہارت بھی کہتے ہیں، یعنی عملی طور پہ جو کی گئی کام ہوتے ہیں نا وہ عملی طہارت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور روحانی طہارت کیا ہوتی ہے؟ روحانی طہارت یہ ہوتی ہے نا کہ ہم ایک تو اپنے آپ کو بری باتوں سے، بری سوچ سے، اس سے پاک رکھیں اپنے آپ کو. تو یہ چیز جو ہوتی ہے وہ ہماری روحانی طہارت ہوتی ہے. اچھا جی، طہارت سے اب انسان کے کردار میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ یہی تبدیلیاں آتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ طہارت سے انسان پاک صاف اور خوش خرم رہتا ہے. اس کی سوچ پاکیزہ اور عمل نیک ہوتا ہے. اس کی عبادتیں مقبول اور دعائیں پوری ہوتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ طہارت جو ہے وہ قربت الہی کی کنجی ہے. یعنی کہ اللہ کے نزدیک ہونے کی چابی جو ہے نا وہ طہارت و پاکیزگی ہی ہے. صاف ستھرا انسان جو ہے وہ ہر کسی کو اچھا لگتا ہے. تو انسان کے کردار کی جو خوبیاں نا، جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ یہی ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو ہر قسم کی بری عادات سے بچاتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اب بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے کہ خود کو پاک صاف رکھیں. اب نہ صرف اپنے لباس کو، اپنے ذہن کو، بلکہ ارد گرد کے ماحول کو بھی. جس جگہ ہم رہتے ہیں، چاہے وہ سکول ہو، چاہے گھر ہو، کوئی گلی محلہ ہمارا جو بھی ہے، جس جگہ بھی جائیں ہم وہاں پہ گند نہ پھیلائیں. ٹھیک ہے. صاف ستھرا ماحول رکھیں تاکہ ہم لوگ صحت مند بھی رہ سکیں. اچھا، اب یہ تو لیسن آپ کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، سوالات. اب یہ جو میں سوالات آپ کو بتا رہی ہوں اس کے جوابات آپ نے کاپی پر لکھنی ہے. ٹھیک ہے. اور پہلا سوال ہے طہارت و پاکیزگی سے کیا مراد ہے. دوسرا ہے طہارت و پاکیزگی کے حوالے سے کوئی قرآنی آیت اور حدیث کا ترجمہ بما عربی متن کے لکھیے. عربی متن کے مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے قرآنی آیت عربی میں بھی لکھنی ہے اور اس کا ترجمہ لکھنا ہے. اسی طرح حدیث جو تھی آپ کے لیسن میں نے پڑھی تھی نا، طہور و شطر الایمان، وہ عربی وہ بھی لکھنی ہے اور ساتھ میں اس کی اردو ترجمہ بھی لکھنا ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت و پاکیزگی کا اہتمام کس طرح کیا کرتے تھے؟ میں نے آپ کو لیکچر میں بتایا ہے کیسے کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا سوال ہے طہارت و پاکیزگی سے انسان کے کردار میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک. اب آپ اس کو اپنے الفاظ میں اچھے طریقے سے کاپیز پر کیجئے گا. ٹھیک ہے. چلیں جی، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.